यऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। आ, सबसे पहले तो आप सबको सलाम। इस वक्त हम 2022 की आखिरी रात में दिसंबर की आखिरी रात बैठे हैं और घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब नया साल 2023 का शुरू होगा। आ, देखें, मुसलमानों का साल तो बहरहाल मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन सब कुछ अल्लाह का है। हिजरी साल भी अल्लाह का है, ईसवी साल भी अल्लाह का है। तो सबको नया साल, नया ईसवी साल मेरी तरफ से पेश की मुबारक, इस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ वतन पे खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सरसब्ज़ रहे, ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी महाल न हो। खुदा करे न कभी हम सरे वक़ार वतन। अहमद नदीम कासमी साहब का ये शेर बहुत खूबसूरत है कि खुदा करे न कभी हम सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। हर एक खुद हो तहजीब फन का ओज कमाल, कोई मलोल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे, बहुत खूबसूरत है आखिरी, कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। इस मौके पे मुझे अपने हमारे जो दियार गैर में पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़, खासकर जो सऊदी अरब, मलेशिया, दुबई वगैरह में मजदूरी के लिए गए हैं, जो अपने बच्चों को, प्यारों को छोड़ के गए हैं, वालिदैन को, और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने गांव को, अपने खेत खलियानों को छोड़ के गए एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला का तो वैसे पूरी ज़मीन अल्लाह की है, लेकिन इंसान को अपना देश, अपना घर, अपने माँ बाप का पास, अपने बच्चों के साथ वो प्यारा होता है। खासकर ऐसे मौक़ों में जब ईद हो, नया साल हो, तो ऐसे मौक़ों पे इंसान को अपना घर बड़ा याद आता है। तो अल्लाह करे अगला साल आपका अपने मुल्क में हो और कामयाबी के साथ हो, और हम अपने मुल्क को उस जगह लेके जाएं जिस तरफ खान साहब, इमरान खान साहब लेके जा रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फैक्ट्रियां खुल रही थी, लोग आ रहे थे, पैसा लग रहा था, बिजनेस बिल्डअप हो रहा था। इंशाल्लाह फिर होगा, मायूसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं फील करता हूँ, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली, बहुत से हमारे ख़ानदान के एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत से लोग बाहर थे, अभी भी हैं, और ख़ासकर चूँकि अवामी आदमी हूँ, तो लोगों से राब्ता वास्ता रहता है। कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता, आ, आसान आसान नहीं होता। तो अल्लाह करे हम अपने मुल्क को वो वतन बना सकें आपके लिए, कि आप यहाँ आके अपना रोजगार ढूंढें। खासकर आज जो एक पिक्चर हम सब ने देखी इस्लामाबाद में पुलिस की भर्ती के लिए, जो हजारों लोग, बच्चे हमारे आए, ये आंखें खोलने के लिए काफी हम सब सियासतदानों के लिए, कि आपस की लड़ाई बड़ाई के दौरान जो भी सियासी हमारी ऊंच नीच है, उसमें हम आवाम को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ये यूथ ही हमारी असल ताकत है। बेशक हम एक एटमी मुल्क हैं, बेशक हम दुनिया की ताकतवर तरीन, हमारी हमें फ़ख्र है अपने पाक फौज पे, और बेशक हम मादनी वसाइल से माला माल हैं। अल्लाह का बड़ा करम है इस मुल्क पे। हाँ, इस वक्त मुश्किलात ज़रूर हैं, मादनी वसाइल हैं, आबी वसाइल हैं, खेत खलियान ज़रखेज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारी यूथ है, हमारा नौजवान है। वो नौजवान लड़का और लड़की जो बहुत कुछ कर सकता है, तो उस पे हमें इन्वेस्ट करना है। आज 2022 की आखिरी रात में कुछ चीज़ें जहन में आती हैं पिछले साल की, जो मैं समझता हूँ कि वो हम जहन में रखें। हमेशा अपना एहतसाब ज़रूर करें। मुझे अपने मेरे वालिद मरहूम वली मोहम्मद साहब कहते थे कि आप जब भी रात को सोएं, तो बेड पे जाने से पहले अपना एहतसाब करके सोएं। ये बड़ा मुश्किल काम था। मेरे वालिद मरहूम ने मुझे ज़्यादा नसीहतें नहीं की, लेकिन जो भी की वो ऐसी नसीहतें की जिस पे अमल करना जब जब किया तब तब फ़ायदा हुआ। आज रात भी, जो आखिरी रात है 2022 की, मैं अपना एहतसाब करके सोऊंगा, इस अल्लाह के एहसान और शुक्र के साथ कि अल्लाह तूने इस साल मेरे से बड़ा काम लिया। अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया मेरी ख़ातम नबीन की करारदाद है असेंबली से,
جو میری 9 سالہ پارلیمانی تاریخ میں مجھے وہ 9 اپریل کی رات کی تقریر سے بھی زیادہ پیاری ہے، کیونکہ خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو قرارداد پاس ہوئی پاکستان کے تمام اسکول سلیبس میں، درسی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم نبیین آتا ہے، اور یہ ختم نبوت کے لیے بہت مضبوط کام اللہ نے میرے سے اور پورے پارلیمان سے کروایا 9 اپریل کی رات، جب اللہ نے موقع دیا اور کھڑے رہے حق کے لیے، تو مجھے یاد رہے گی وہ رات، میری زندگی کی چند اہم راتوں میں سے ایک رات ہے، جب پوری قوم اداس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رمضان کا مہینہ تھا اور سب کو حوصلہ ملا، اور پھر اس کے اگلے دن آپ نے دیکھا جس طرح دنیا نکلی عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے۔ تو یہ جو سال تھا یاد رہے گا، 2 اسلامی سربراہی کانفرنسوں کا بھی، فورن منسٹرز کے لیول کی، جو پاکستان میں بہت بڑے عرصے کے بعد ذوالفقار بھٹو صاحب نے کیا تھا ایک سربراہی کانفرنس، اور عمران خان صاحب نے ایک نہیں بلکہ 2 کیے افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ اور جب تک عمران خان وزیر اعظم تھے، ہماری حکومت تھی، تو افغانستان سے ہمارا تعلق بہترین ہو رہا تھا اور امن آ رہا تھا، کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا، خود کش دھماکے تقریباً ختم ہو گئے تھے، اور الحمدللہ ہماری پاک فوج کی قربانیاں رنگ لا رہی تھیں۔ آج بھی ہماری پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے، خون بہہ رہا ہے ان کا ہر جگہ، اور ہم سب لوگ اس پہ ہم سب کے دل بھی دکھی ہیں کہ پولیس پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، فوج بھی اپنی قربانیاں دے رہی ہے۔ ابھی پاس ہی ہمارے سوابی میں میجر فہد صاحب شہید ہوئے ہیں، اور ہر جگہ سے بیمان سیرا میں، اور کچھ جو بہادر ہمارے سپاہی ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن سپاہ تبھی اپنا کردار مضبوط وہ کر سکے گی جب قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ اور یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تو ہمیشہ اپنی پاک فوج کا دفاع کیا، اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوئے جس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو بہتر تھا۔ ہم نے اپنی ملک کی دفاع کے لیے قوم نے پیچھے کھڑا ہونا ہے فوج کے ساتھ، اور یہ عمران خان صاحب نے ایز اے وزیر اعظم جب وہ اتر رہے تھے تو یہ بات کی تھی اپنی لاسٹ سپیچ تھی شاید، اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ کی کہ عمران خان صاحب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرے ملک کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بھی کوئی شک و شبہات ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ کچھ پالیسیز پہ عمران خان صاحب اور ہمیں اعتراض رہا ہے، جو امید ہے کہ اب انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سال جو 2 ہماری کانفرنسز ہوئیں OIC کی، یاد رہے گا تاریخی سال تھا کہ 2 دفعہ اسلامک امہ کے بڑے لیڈران، فورن منسٹرز، ان کے لیڈرشپ آئے، بہت سو کو مجھے بھی ویلکم کرنے کا بعزت پارلیمانی وزیر کے موقع ملا، بہت خوشی ہوئی، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اسلامک جو ورلڈ ہے، دنیا ہے، حالانکہ اس وقت ہم معاشی طور پہ کمزور ضرور ہیں، لیکن دنیا ہمیں بہت پیار سے، اسلامی دنیا، اور بڑے مان سے ہمیں دیکھتی ہے، اور وہ ہم سے بڑی توقعات ہیں ان کو۔ پاکستان کی نیوکلیر پاور پہ وہ سب اون کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ہمارے ملک سے، ہماری پاک فوج سے اسلامی دنیا بڑی محبت رکھتی ہے، اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق سٹینڈ ہمیشہ لیے ہیں، کشمیر کے لیے لیا ہے، وہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہماری شرح ہے، لیکن فلسطین کے لیے جو اصولی موقف ہے پاکستان کا، قائد اعظم محمد علی جناح قائد کی جو تصویر پیچھے لگی ہے، انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ اسرائیل کے بارے میں کہ اٹ از دا illegitimate child of west، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کشمیر، اور اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ ایز اے وزیر اعظم بڑا واضح موقف رکھا فلسطین کے لیے اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کو تسلیم کرنا سوال ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آپ کا یہ بھائی اور ان کا عمران خان کا یہ سپاہی اور ملک کا یہ خادم جو ہے اسمبلی کے فلور پہ ایک دفعہ نہیں، سینٹ، قومی اسمبلی، ہر جگہ یہی بات کی ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، ہم قائد کے اسی اصولی موقف پہ کھڑے ہیں جو ان کا جو ہے اسرائیل کے متعلق تھا، فلسطین کے متعلق تھا۔ تو انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہمارا ملک مضبوط ہوگا، اور ہم اپنے ملک کے مضبوطی کے بعد ان ایشوز کو بھی ہم انشاءاللہ سولو کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو وہاں میں اپنے دوستوں کو جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، خاص کر اوورسیز، سعودی عرب کے چکم رونے ہیں دوستان ہیں، اور جو ملک میں ہیں، US وغیرہ میں، جو ہمارے آسٹریلیا میں مجھے کوئی سن رہا ہوگا، سب نئے سال کی خوشیاں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آخری جو سپیچ تھی عمران خان صاحب کی OIC میں، اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آئیں ہم مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے حل پہ اپنا کام کریں، اور اسلامک امہ کو انہوں نے کہا کہ آئیں ہم اسلامک بلاک کی طرف جائیں تاکہ امت مسلمہ ایک مضبوط آواز بنے دنیا میں۔ یہ وہ چیز تھی کہ جب وہ بات خان صاحب نے کی
تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ چیزیں تو بڑی طاقتوں کو قبول نہیں ہیں، اور جن جن نے اس طرح کے اسلامک امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، آپ دیکھ لیں شاہ فیصل شہید کے ساتھ کیا ہوا، انور سادات کے ساتھ کیا ہوا، اور ہمارے اپنے بھٹو صاحب کے ساتھ، اور باقی جتنی ہماری اسلامک امہ کی لیڈرشپس جو تھیں، قذافی صاحب وغیرہ جتنے بھی تھے، یاسر عرفات، سب کا آپ دیکھ لیں، اللہ نے خان صاحب کی زندگی رکھی، لیکن بہرحال ایک عالمی سازش کے ذریعے ایک منتخب حکومت ہماری ختم کی گئی، اور جس طرح قوم کھڑی ہوئی اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ، ان لوگوں نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد شاید پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی۔ ہم ملک کے لیے کھڑے ہیں، اور جو ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے قوم بھی کھڑی ہوتی ہے ساتھ، بڑی غیرت مند قوم ہے، اور اللہ بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور ہر جگہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، جہاں جہاں الیکشن ہوا، چاہے وہ پنجاب کا ضمنی تھا اللہ نے کامیابی دی، چاہے وہ کراچی کا پھر الیکشن جو بائی الیکشن ہوئے قومی اسمبلی کے میرے اپنے حلقے میں، اس وقت میں مردان اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں، تو تیسری جیت ہمیں اسی حلقے میں کنٹینیوس ہیٹرک اللہ نے کروائی، اور یہ حلقہ ہم جیتے، حالانکہ بدنیتی کی بنیاد پہ اسپیکر صاحب نے 11 استعفے قبول کیے، یا تو پھر 123 کرتے، لیکن انہوں نے سمجھا شاید کہ علی محمد اور باقی میرے دوست اپنے حلقے ہار جائیں گے، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں جیت دی، اور تاریخی جیت دی، 12-13 جماعتوں کے اتحاد کے خلاف تنہا عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور میں اور ہمارے دوست کھڑے تھے، اور اللہ نے ایسی مدد کی کہ دنیا نے اس کا نظارہ کیا۔ میں نے خان صاحب کو ایک دفعہ ایک بات کی تھی، بات سے بات نکل رہی ہے کہ اس سال مولانا طارق جمیل صاحب بیمار بھی ہوئے، پچھلے 3-4 دن پہلے اللہ نے کرم کیا ہے کہ وہ بہتر ہیں، تو ان کی ایک ملاقات ہوئی، خان صاحب سے آئے تھے، ظاہر ہے وہ نان پولیٹیکل غیر سیاسی آدمی ہیں، لیکن ایک مذہبی آدمی ہیں، محبت ہے ان کو خان صاحب سے، اور چاہتے ہیں کہ دین کی طرف خان صاحب کا اور ہماری جماعت کے نوجوانوں کا رجحان ہو، اس سلسلے میں وہ آتے ہیں کبھی کبھار، تو رمضان میں بھی ان کے ساتھ 27 رمضان کو ایک بیٹھک ہوئی، تو جو 2-1 مہینے پہلے خان صاحب کے پاس وہ آئے تھے، تو وہاں میں نے خان صاحب کو ایک بات کی تھی کہ خان صاحب، دنیا کی نظر میں تو شاید آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو ہماری حکومت کو گرایا گیا، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں جس طرح روس کے ہم قریب آ رہے تھے، چائنا کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے تھے تعلق، سی پیک کو ہم آگے لے کے جا رہے تھے، تو ایبسولوٹلی ناٹ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو سب سے بڑی چیز تھی کہ وہ طاقتیں کسی پاکستانی وزیر اعظم کے منہ سے مدینہ کی ریاست کی بات نہیں سننا چاہتے۔ جب آپ ہر سپیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں خان صاحب، یہ چیز وہ نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ یہ ملک بنا کلمے کے نام پہ تھا، اور اب تک اس کو کلمے پہ چلنے نہیں دیا گیا، تو جو ملک کا وزیر اعظم وہ بات کرتا ہے، جو ممبر و مسجد پہ علماء حق کرتے ہیں، قرآن کی بات آپ کرتے ہیں، آپ نے اسلام کی بات کرتے ہیں، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ان کو تو ہومیوپیتھک قسم کے لیڈران چاہیے جو ان چیزوں میں زیادہ وہ نہ کریں، اور بس ان کے سامنے ذرا جو ہے ذرا تھوڑا سا لبرل قسم کے، ڈیلے ڈھالے قسم کے، ایزی ہیپی گو لکی ٹائپ کے لیڈران چاہیے ان کو، جو یہ چیزیں نہ ڈسکس کریں، بس وہ کہیں بھائی ہم آپ دوست ہیں، بس آؤ ذرا بس مل کے ہی چلتے ہیں، تو ہم نے کسی بھی طاقت سے دشمنی کی بات کبھی نہیں کی، لیکن ہم اپنے اصولوں پہ پکے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بڑا مزہ آیا جب ہم نے، اور بڑا ہمیں فخر محسوس ہوا جب ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں شلوار قمیص میں رات میں تسبیح لیے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لباس ہے، اپنی زبان ہے، میں اپنے کلچر پہ فخر ہے، اور جب آپ گئے، ہمارا وزیر اعظم جب نیو یارک گیا اور وہاں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم ایک اپنے وزیر اعظم سے چاہتے ہیں کہ وہ حرمت کا کیس لڑے، اسلام کی بات کرے، مدینہ کی ریاست کی بات کرے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، اور پھر ملک کی اگر بات ہو تو اپنے زمین کو کسی کو نہ دینے کی بات کرے۔ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کوئی وار آن ٹیرر فلانا، اور دوبارہ سے جو ہے یہاں کوئی اڈے شڈے، خان صاحب نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، ہم اپوزیشن میں بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہیں، حکومت میں تو ہے ہی ہیں، حکومت میں کہنا مشکل ہے، اپوزیشن میں بھی ہیں، تو جناب یہ ابھی ہم کسی کو پاکستان کے امن سے کھیلنے نہیں دیں گے، کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے، جو خان صاحب نے ایک بات کی تھی نا اسی پہ ہم کھڑے رہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے، خان صاحب نے کہا تھا نا کہ وی ول بی پارٹنر ان پیس بٹ ناٹ ان وار، تو کسی کی جنگ کے ہم وزیر حصہ نہیں بنیں گے، نہ انٹرنیشنل کوئی بھی ڈیزائن ہے کہ اس خطے میں دوبارہ کوئی ہمیں جنگ کی طرف لے کے جائے، انشاءاللہ پوری قوم اس سلسلے میں یک زبان ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی فوج پہ اعتماد ہے کہ پاکستان کو وہ مضبوط کریں گے اور دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ تو اس سال کا ایک بہت بڑا واقعہ ہماری ایک الیکٹڈ حکومت کا ایک بین الاقوامی طاقتوں کی سازش سے امریکی ماں پہ جس طرح سائفر آیا،
बदकिस्मती से हमारे सियासतदान ने एक बार फिर अपना कंधा उन्होंने यूज होने दिया। बहुत से लोगों और की भी जिम्मेदारी थी नॉन पॉलिटिकल कि इस चीज को रोकते, बैन अवी ख्वाहिश पे हुकूमतें ना बदलें। हाँ, अंदर कोई इलेक्शन हो या इंडिजिनस एक हमारे मुल्क की एक अपनी अगर कोई अदम एतमाद हो फिर ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी की ख्वाहिश और मन मर्जी पे पाकिस्तान में हुकूमतें बदलें। तो उस पर जिस तरह अवाम ने रिएक्शन दिया है वो तो तारीखी है। और इलेक्शनों में जिस तरह हमें फिर उन्होंने जताया, 2022 हमें जुदा कर गया अरशद शरीफ से। और इस कौम ने साबित किया कि अपने बेटों के साथ खड़ी है, कि जो हक और सच पे खड़े हैं। तो इस कौम ने जो प्यार दिया है अरशद शरीफ शहीद को, शहीद सहाफत मैं उनको कहता हूँ, शहीद सहाफत अरशद शरीफ को जो मोहब्बत मिली और जो उनको प्यार मिला और जो अमर हुए हैं। और इंशाल्लाह उनसे हमारा वादा है कि जो आपकी शहादत है वो रायगानी जाएगी। आपके कातिल इंशाल्लाह रियासत की हुकूमतों के हाथ तक पहुंचेंगे। जो असल साजिश है वो बेनकाब ज़रूर होगी। और लेकिन ये है कि जो दुख दे गया खासकर उनकी माँ जो है वालदा और उनके बच्चों को, ज़ाहिर है वो फिर कभी नहीं आ सकती, लेकिन वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। और फिर और जो साथियों ने जो कुर्बानी दी है एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए, एक एक हक और सच के लिए, इमरान रियाज साहब ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया, जमील फारूकी साहब ने, और जो हमारे साबिर शाकिर साहब हैं, जितने भी लोगों ने इसमें किरदार अदा किया, उन सबको मेरा सलाम है। 2022 में आप लोगों ने जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है वो किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ 2022 की इस आखिरी रात को हमें नहीं भूलना उन शहीदों का जो अभी हाल ही में शहीद हो रहे हैं, पुलिस में, फौज में जो शहीद हो रहे हैं। उनका मैं पहले भी जिक्र किया, अभी दोबारा भी कर रहा हूँ कि हमें उनके घरों में फातह के लिए भी जाना चाहिए, जो लोग नहीं गए। मैं भी कुछ जगहों पे गया, कुछ पे अभी नहीं गया। और उनके घरों को हम एहसास दिलाएं कि आपकी कुर्बानी हमारे लिए है, तो इस वजह से हम आपको एक्नॉलेज भी करते हैं और हम आपका एहसान जो है वो मानते हैं। तो अल्लाह ताला के करम से जो 2022 में कुछ चीज़ें जो हुई, तो कौम ने साबित किया कि ये कौम है, एक बैन अवी साजिश के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह मईशत गिरी है नीचे, तो जो इमरान खान साहब ने, हमारी टीम ने मेहनत की थी 3.5 साल की, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि हमारा $17 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब 6 से भी कम रह गया है। तो 50% से कम रह गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और डॉलर भी बहुत ऊपर चला गया है, 200 क्रॉस करके 225 230, बल्कि मार्केट में 250 तक मिलने की खबरें हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारा कम हुआ है, अलसियां बंद पड़ी हैं, कंटेनर है उनके देने के पैसे नहीं हैं। और जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हाल है। नौकर पेशा लोग जो हैं वो 15 16 17 तारीख तक जो है वो उनकी सारी तनख्वाहें ख़त्म हो रही हैं। इस वक्त गैस बिजली के बड़े मसाइल हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, टेक्सटाइल मिलें हमारी बड़ी बड़ी बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी कार कंपनीज टोयोटा सुजुकी वगैरह फिलहाल उन्होंने रोका है। हालांकि खान साहब के दौर में बाहर से और कंपनीज आ रही थी, एमजी वगैरह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम शुरू किया था, और कंपनीज ने, होपफुली दोबारा होगा इंशाल्लाह। 2023 अच्छी खबरें लेके आएगा, अच्छी नवीद लेके आएगा। जिस तरह मैंने कहा कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की उम्मीद जो है रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो भी सामने रखनी ज़रूर चाहिए कि इस वक्त हमारी जो हालत है कि हमारी हुकूमत ना हमें सिक्योरिटी दे पा रही है, ना अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर कर पा रही है। दो वजीर ख़जाना एक बदल के दूसरा इसाक डार साहब आ गए हैं, मफ्ता साहब को बदल के, मीशत संभल उनसे नहीं रही। और अपने आप को जमहूरी कहते हैं लेकिन इलेक्शन से भाग रहे हैं। और जो कुछ लोगों से जो हो रहा है, जिस तरह आजम सवाती साहब के साथ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 70 75 साल बुजुर्ग जो हैं, 75 साल की उम्र में वो कुछ ऐसे जो है वो सजाओं का और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। तो ये एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलतियां अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे आगे जाएगा। अभी आपने देखा जो आज वो ड्रामा हुआ है, जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से ये लोग भागे हैं, तो आवाम खड़ी है वोट डालने और इलेक्शन कमीशन नदारत। तो हाई कोर्ट के फैसलों की भी जो है तौहीन हुई है। हाई कोर्ट ने तो कहा है कि आप इलेक्शन कराएं। तो ये इनकी वोट की इज्जत दो की पॉलिसी आपने देख ली कि यही इनका वोट को इज्जत दो है, कि वोट को तब इज्जत दो जब आप समझते हैं कि आप जीत रहे हैं, लेकिन जहां आपको लगे कि कोई और जमात जीत रही है तो फिर आप वोट को इज्जत दो का जनाजा खुद अपने हाथ से पढ़ के चले गए। तो ये है मजमूरी 2022 का जो जहन में जो चीज़ें आती हैं
کہ اسلامی سربراہی کانفرنس ایک اچھی چیز ہے، زبردست فخر کی چیزیں تھیں ہمارے لیے، اکانومی بڑھ رہی تھی، بہتر ہو رہی تھی، کووڈ سے نکل رہے تھے، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، مشکلات آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ہمیں سب نے اپنی کوشش بھی کرنی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو ساتھ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیس الانسان ما سعی، آپ کے لیے اور کچھ بھی نہیں لیکن جو آپ سعی کریں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو پیشگی، ابھی یہ کچھ آدھے ایک گھنٹے بعد نیا سال شروع ہوگا، تو میری طرف سے آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو، لیکن ایک بھاری دل کے ساتھ، جس میں خوشی تو ایک امید تو ہے کہ ایک نیا سال آ رہا ہے، لیکن ایک فکر مندی بھی ہے کہ ہمارا ملک مشکلات کا شکار ہے اور ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے پریشان ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو اللہ سے ہی دعا کروں گا، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ قائد اعظم نے جو ملک ہمیں بنا کے دیا تھا، ہم اس ملک کی اس طرح سے حفاظت نہیں کر سکے جس طرح سے اس کو ایک معراج تک لے کے جانا تھا۔ تو امید ہے کہ 2023 ہمیں زیادہ مستحکم پاکستان جو ہے ہم کر پائیں گے، اور 2023 کے دسمبر میں اگر اللہ نے زندگی دی انشاءاللہ، تو اس وقت جب ایک سال بعد ہم بات کر رہے ہوں گے، تو ایک آزاد، ایک ایسے حقیقی طور پہ آزاد پاکستان میں جس کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، 2/3 اکثریت ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ کے کرم سے خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی، اور آپ کی آنکھوں کی چمک اللہ واپس لائے گا۔ نہیں ہوگا تو ارشد شریف نہیں ہوگا، لیکن ارشد بھائی آپ کے خون کا قرض ہے ہم پہ، اور آپ ہی جیسے شہیدوں کی برکت سے یہ ملک جو ہے وہ قائم ہے۔ کہیں صحافت میں آپ نے قربانیاں دیں، پولیس میں صفت غیور صاحب نے قربانیاں دیں، فوج میں تو بے شمار ہیں، عزیز بٹی شہید سے لے کے تو کرنل شیر شہید سے لے کے تو ابھی ہمارے حال ہی میں بچے جو فوت ہو رہے ہیں، میجر جو ہمارے ابھی ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، سو ابھی سے، اور جو اور دوست ہمارے پاکستان کے بچے، اور اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ملک ہمارا جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ قائد اعظم کی ان کی ایک سینگ کے ساتھ میں ختم کروں گا، جو 1942 میں ایک بات کی تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں، یہ علی گڑھ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے یہ بات کی تھی 1942 میں، کہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں، اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1350-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ تو اگر ہم نے ملک کو دین پہ چلایا تو اللہ کے کرم سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ انہی قائد نے یہ بھی فرمایا تھا کہ there is no power on earth which can undo پاکستان۔ لیکن صرف جذباتی نعروں سے نہیں، عملی اقدامات سے ہوگا، امن و امان کے لیے کام کر کے ہوگا، مل جل کے ہوگا، مسائل سے ایک باہمی مشورے سے نکل کے ہوگا۔ اور میں اس موقع پہ سیاسی طاقتوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ بیٹھیں اور ملک کو اس مشکل سے گفت و شنید سے نکالیں، نئے الیکشن پہ بات کریں، اور کوشش کریں کہ اداروں کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنے مسائل خود حل کریں، تاکہ اس قوم کو ایک سکون ملے، ایک خوشی ملے اور ایک امید ملے۔ پاکستان زندہ باد۔